اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2024 کا 10واں لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے آج کے لیکچر کے لیے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 7 آیات تلاوت کی ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اسم کے چوتھے اور آخری پہلو کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ان آیات کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات میں جو اسماء موجود ہیں ان اسماء کو اپنے پڑھے گئے ٹاپکس جنس، عدد اور وسعت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ان آیات میں اسماء کو پہچانیں گے، اور اسماء کو پہچاننے کی جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسم کو پہچاننے کی 3 میں نے آپ کو بنیادی علامات سمجھائی ہیں، بتائی ہیں۔ اگر آپ کو لفظ کے معنی نہیں بھی آتے تو آپ ان علامات کی بنیاد پر اسماء کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اسماء کو پہچاننے کی پہلی علامت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں اگر گولتا ہو تو وہ اسم ہوگا۔ دوسری علامت ہے اسم کے آخر میں اگر تنوین ہو، یعنی ڈبل حرکت ہو، یعنی 2 پیش ہوں، 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں تو وہ بھی اسم ہوگا، اور اگر لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو وہ بھی اسم ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں جی ہم ان الفاظ کے حوالے سے۔ تو هل اتاک حدیث الغاشیہ، تو ہمارے سامنے جو پہلا اسم علامتی طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے الغاشیہ۔ اس میں اسم کی 2 علامات پائی جا رہی ہیں، ایک شروع میں ال کا آنا اور دوسرے لفظ کے آخر میں گول تا کا ہونا۔ دوسرا لفظ جو ہے ہمیں اسم کے طور پر نظر آ رہا ہے وہ ہے وجوہن۔ اس کو ہم اسم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم کی ایک موٹی علامت تنوین اپنے آخر میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد آپ کو یوم اذن کے آخر میں بھی تنوین نظر آ رہی ہے، لیکن یوم اذن لفظ جو ہے یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ابھی ہم نے ایک ہی لفظ کے حوالے سے چیزیں پڑھی ہیں، تو الفاظ کے مجموعے پر ابھی ہم کوئی بات نہیں کریں گے، تو اس کو ہم ابھی فی الحال سکپ کریں گے۔ اگلا اسم ہمیں نظر آ رہا ہے خاشیۃن۔ اس لفظ کے آخر میں چونکہ گولتا بھی ہے اور تنوین بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، تو یہ بھی اسم کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے بعد عاملۃن، ناصبۃن، یہ بھی 2 اسماء ہیں کیونکہ ان کے آخر میں تنوین بھی ہے اور گول تا بھی ہے۔ اس کے بعد نارن لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے 2 زبر کے ساتھ یعنی تنوین کے ساتھ، تو یہ بھی اسم ہے، اور حامیتن یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں اسم کی 2 علامتیں نظر آ رہی ہیں، ایک گولتا اور دوسری تنوین۔ اس کے بعد عینن لفظ جو ہے یہ بھی اسم کے طور پر آپ پہچان سکتے ہیں کیونکہ اس میں اسم کی علامت جو ہے وہ تنوین آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آنیتن، یہ بھی اسم ہے اس لیے کہ اس میں اسم کی 2 علامات پائی جا رہی ہیں، نمبر 1 تنوین آخر میں آ رہی ہے اور نمبر 2 گولتا اینڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گولتا اور تنوین جو ہے یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں ہی آتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا اسم ہمیں تعامن کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اور اس کو ہم اسم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ کے آخر میں ہمیں تنوین نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا اسم ہم پہچانیں گے ضریعن کے طور پہ، اس لفظ کے آخر میں ہمیں تنوین نظر آ رہی ہے اس لیے ہم اسے اسم کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری لفظ 7ویں آیت کا جو کہ جوعن ہے، اس کو بھی ہم اسم کہیں گے اس لیے کہ اس لفظ کے آخر میں تنوین ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ان 7 آیات میں یہ جو اسماء ہم نے پہچانے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ اسماء ہیں، لیکن ابھی چونکہ ہم نے اسم کی 3 علامتیں ہی پڑھی ہیں اس لیے ہم ان 3 علامتوں کی بنیاد پر اسماء کو پہچاننے کے قابل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہم آگے جائیں گے ہم باقی علامات کے اعتبار سے بھی اسم کو پہچان سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ تمام اسماء جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ سے الگ کی ہیں، ان کو میں آپ کو ایک ٹیبل کی صورت میں دکھا رہا ہوں، اور ان اسماء کا ہم جائزہ لیں گے اپنے پڑھے گئے 3 ٹاپکس جنس، عدد اور وسعت کے اعتبار سے۔ تو پہلا اسم ہے جی الغاشیاتی۔ آپ ایک بات نوٹ کر رہے ہوں گے کہ آج میں آپ کے سامنے اسم کو آخر تک
پروناؤنس کر رہا ہوں، یعنی اسم کے آخر میں بھی جو حرکت لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ ویسے ہم جب کسی عربی لفظ کو بولتے ہیں اور اس پر وقف کرتے ہیں تو آخر میں جو حرکت ہوتی ہے وہ عام طور پر ہم نہیں بولتے، لیکن میں آج خاص طور پر یہ کام کروں گا کہ جو بھی اسم آپ کے سامنے بولوں گا اس کے آخر میں آنے والی حرکت بھی ضرور بولوں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ تو پہلا اسم ہے جی الغاشیہ، اس میں اسم کی علامت ال اور گولتا، اور اس کے معنی ہے جی یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ اصل میں یہ غاشیہ سے معرفہ بنا ہوا ہے۔ غاشیہ جس کے معنی ہے ڈھانپ لینے والی، چھا جانے والی، اور اس پہ جب الف لام داخل ہوا تو اس سے خاص ڈھانپ لینے والی، خاص چھا جانے والی مراد ہوئی، اور یہ چونکہ قیامت کی ہی ایک خاصیت ہے اور اس اعتبار سے قیامت کا ایک نام ہے، تو اس کے معنی میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ اب اس لفظ الغاشیاتی کو میں 3 اعتبارات سے جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی جنس، عدد اور وسعت کے اعتبار سے انالائز کروں گا، اور ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی ہم کریں گے۔ اب ہم نے سب سے پہلے جنس پڑھا تھا، پھر عدد پڑھا تھا اور پھر وسعت پڑھا تھا، لیکن ہم لفظ کو انالائز کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی وسعت دیکھیں گے، پھر اس کا عدد دیکھیں گے اور آخر میں جنس کا تعین کریں گے۔ تو وسعت کے اعتبار سے یہ اسم معرفہ ہے، اور معرفہ کی یہ کون سی قسم ہے؟ معرفہ کی یہ قسم معرف باللام ہے۔ عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے، اور واحد میں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے معنی ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ قیامت کا ایک نام ہے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ مثنیٰ ہوتا تو اس کے آخر میں آنی اور عینی کی آواز آتی، اگر یہ جمع سالم مذکر ہوتا تو آخر میں اونا یا اینا کی آواز آ رہی ہوتی، اور اگر جمع سالم مؤنث ہوتا تو آتن یا آتن کی آواز آ رہی ہوتی۔ تو ایسا کچھ نہیں آ رہا۔ جمع مکسر یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس لفظ کے معنی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے۔ اگلے اسم کی طرف چلتے ہیں جی، یہ ہے وجوہن، اور اس میں اسم کی علامت تنوین ہم نے پہچانی ہے، اور اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں چہرے، گویا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جمع لفظ ہے۔ اور اب 3 اعتبار سے اسے ہم انالائز کریں۔ وسعت کے اعتبار سے تو یہ نکرہ ہے، عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر ہم اسے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ کی جمع ہے، اور وجہ کی جمع وجوہ چونکہ آ رہی ہے، اور اگر یہ جمع سالم ہوتی تو اونا یا اینا کی آواز آ رہی ہوتی، اس لیے ہم نے اسے جمع مکسر کہہ دیا ہے۔ جنس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو واحد اسم وجہ جو ہے یہ مذکر ہے، اس لیے ہم اسے بھی مذکر ہی ٹریٹ کریں گے۔ تیسرا لفظ ہے جی خاشیتن، اس میں اسم کی علامت تنوین اور گولتا ہے، اور اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں جی جھکنے والی۔ وسعت کے اعتبار سے یہ اسم نکرہ ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، اور جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے جی عاملۃن، اس میں بھی تنوین اور گولتا علامتیں ہیں اسم کی، معنی اس کے لکھے ہوئے عمل کرنے والی۔ وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، اور جنس کے اعتبار سے یہ بھی مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے جی ناصبۃن، جس میں تنوین اور گولتا اسم کی علامات کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے، اور معنی لکھے ہوئے اس کے تھک جانے والی۔ وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ نارن، اس میں تنوین علامت ہے جی اسم کی، اور معنی اس کے آگ کے ہیں، اور وسعت کے اعتبار سے یہ لفظ نکرہ ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، اور جنس کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد اگلا اسم جو ہے وہ ہے حامیتن، اس میں اسم کی 2 علامتیں ہیں تنوین اور گولتا۔ انتہائی گرم اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، گویا یہ ایک صفت ہے، یعنی ایڈجیکٹو ہے، اور وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، اور جنس کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے عینن، اس میں اسم کی علامت تنوین موجود ہے، اور چشمے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عین کا لفظ آنکھ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور چشمے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عین کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے، وسعت کے اعتبار سے واحد ہے، عدد کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے یہ بھی مؤنث ہے، کیونکہ عین بھی مؤنث ہے تو چشمہ جو ہے یہ بھی مؤنث ہی قرار دیا گیا ہے۔ آنیتن جو ہے اس میں تنوین اور گولتا اسم کی علامات ہیں، اور معنی اس کے لکھے ہیں کھولنے والی، یعنی یہ کھولنا جو ہوتا ہے نا وہ لفظ ہے، یہ کھولنا نہیں ہے، کھولنا، کھولنا۔ تو گویا اس اعتبار سے یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، اور وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، اور جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ طعام لفظ اس میں تنوین علامت ہے اسم کی، اور معنی اس کے کھانے کے ہیں، یہ نکرہ اسم ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ اور اگلا لفظ ہے جی غریح، تنوین علامت ہے اسم کی، اور اس کے معنی جو ہیں وہ خاردار گھاس کے لکھے گئے ہیں۔
وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ اسم ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، اور آخری لفظ جو ہے ہمارے اس ٹیبل کا وہ ہے جوعن۔ تنوین اسم کی علامت ہے اور معنی اس کے بھوکے کیے گئے ہیں۔ وسعت کے اعتبار سے نکرہ اسم ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر اسم ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے سورۃ الغاشیہ کی 7 آیات میں 12 الفاظ جو ہیں ان کو پہچانا ہے اسم کے طور پر، اور کس طرح سے پہچانا ہے۔ اسم کی جو ہم نے علامات پڑھی ہیں، 3 علامات، ان کی بنا پر ہم نے انہیں اسم کے طور پر پہچانا ہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان اسماء میں ایک اسم جو ہے وہ معرفہ ہے، جبکہ باقی سب نکرہ ہیں، اور ایک اسم جو ہے وہ جمع ہے، جبکہ باقی اسماء جو ہیں وہ واحد ہے۔ میری اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے کام دے گی۔ تو الحمدللہ جی ہم نے ان اسماء کو اپنے پچھلے لیکچرز میں پڑھے گئے اسم کے جو 3 اہم پہلو تھے، جنس، عدد اور وسعت، ان کے اعتبار سے انالائز کر لیا۔ آج ہم اسم کا جو چوتھا پہلو، سب سے اہم پہلو پڑھنے لگے ہیں، وہ ہے جی اسم کا اعراب۔ اعراب نام سے آپ واقف ہوں گے، لیکن جسے آپ اعراب کہتے ہیں عربی زبان میں وہ اعراب نہیں ہے۔ ہماری اردو زبان میں زیر زبر پیش کو ہی عام طور پر اعراب کہہ دیا جاتا ہے، جس وجہ سے عربی زبان کا اعراب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو پہلی بات تو نوٹ کریں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جی اسم کا اعراب، اور اس اعراب کو ہم انگریزی میں سٹیٹس کے نام سے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی عربی عبارت میں، عربی ترکیب میں جب بھی کوئی اسم استعمال ہوتا ہے یا ہوگا، وہ کسی نہ کسی حالت میں استعمال ہوگا، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی سٹیٹس ضرور ہوگا، اور اسم کا سٹیٹس جو ہے یہی عربی میں اعراب کہلائے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اعراب جو ہے یہ صرف عربی زبان کا خاص ہے، نہ تو اردو زبان میں اعراب ہوتا ہے اور نہ ہی انگریزی زبان میں اعراب ہوتا ہے، لہٰذا عربی زبان کے اعراب کو ہم کسی دوسری زبان کے حوالے سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ خاص طور پر عربی زبان کی ہی ایک اصطلاح ہے اور عربی زبان کا ہی ایک خاصہ ہے، لہٰذا ہمیں اسے عربی زبان کے حوالے سے ہی سمجھنا پڑے گا۔ تو ایک بات تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہوگی کہ اعراب جو ہے یہ اصل میں اسم کی حالت ہے، جسے میں نے اسم کا سٹیٹس کہا ہے۔ مزید آسان کرنے کی کوشش کروں تو کچھ یوں میں بات آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ آپ نے نوٹ کیا کہ آج میں نے ہر اسم کو آخری حرکت تک پڑھا ہے۔ اس سے پہلے صرف مثنیٰ اسماء تھے اور جمع سالم مذکر اسماء تھے، جن کو میں نے آخری حرکت تک پڑھا تھا، اور ان دونوں طرح کے اسماء کی کچھ خاص آوازیں تھیں، یعنی مثنیٰ میں آنی اور عینی کی 2 آوازیں تھیں، اور ان آوازوں کے اعتبار سے میں نے آخر میں آنے والے نون پر زیر پڑھی تھی، یعنی آنی اور عینی۔ اور جمع سالم مذکر کی جو 2 شکلیں ہم نے پڑھی تھیں اس میں خاص آوازیں تھیں اونا اور اینا کی، اور ان دونوں کے آخر میں جو نون آ رہا تھا اس میں نے زبر پڑھا تھا۔ اس کے بعد جمع سالم مؤنث جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے ایک آواز تو پڑھی تھی، آت کی آواز، لیکن اس آواز کو ابھی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا، یعنی آت کی آواز میں جو اینڈ پہ تا آ رہی تھی اس پہ ابھی ہم نے کوئی حرکت نہیں پڑھی تھی۔ تو ہم نے اب تک جتنے اسماء پڑھے ہیں، یعنی واحد اسماء پڑھے ہیں، مثنیٰ اسماء پڑھے ہیں، جمع سالم مذکر اسماء پڑھے ہیں، جمع سالم مؤنث اسماء پڑھے ہیں، جمع مکسر اسماء پڑھے ہیں، ان میں 2 طرح کے اسماء وہ ہیں جن کی ہم نے مکمل طور پر فنیشنگ کر دی ہے، یعنی ان کو ہم نے مکمل طور پر پڑھ دیا ہے، آواز ان کے آخر میں آ رہی ہے، تو جو آواز آ رہی ہے اس آواز کے آخری حرف کی حرکت بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ اور یہ 2 طرح کے اسماء ہیں، صرف ایک ہے مثنیٰ اور دوسرے ہیں جمع سالم مذکر۔ مثنیٰ میں آنی عینی 2 آوازیں اور آخر میں نون پر زیر۔ جمع سالم مذکر میں اونا اینا 2 آوازیں اور آخر میں آنے والے نون پر زبر۔ تو گویا یہ صرف 2 طرح کے اسماء ہیں جن کی ہم نے فنیشنگ کر دی ہے۔ اب باقی جو اسماء ہیں، واحد، جمع مکسر اور جمع سالم مؤنث، ان اسماء کی ابھی ہم نے فنیشنگ نہیں کی، یعنی ان کے آخر میں ہم نے ابھی تک کوئی
حرکت نہیں لگائی، اور ان تین میں سے ایک جمع سالم مؤنث جو ہے اس میں ہم نے ساؤنڈ تو ایک رکھی ہے، لیکن اس ساؤنڈ کو ابھی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا، یعنی ساؤنڈ میں جو آخر میں تا آ رہی ہے اس تا پر ابھی ہم نے کوئی حرکت نہیں کی۔ جب اس تا پہ کوئی حرکت آ جائے گی تو ہم کہیں گے اب وہ ساؤنڈ جو ہے اپنی حرکت کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو کسی بھی اسم کو آخر تک پڑھنا یا لکھنا یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اعراب میں پتہ چلے گا۔ تو یہ جو میں نے فنیشنگ والی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے مثنیٰ اور جمع سالم مذکر اسم کا اعراب جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے، جبکہ باقی واحد جمع مکسر اور جمع سالم مؤنث اسماء کا اعراب جو ہے وہ باقی ہے، یعنی ان اسماء کی فنیشنگ جو ہے وہ کرنا باقی ہے۔ تو اعراب کے حوالے سے جو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم، چاہے وہ واحد ہو، چاہے مثنیٰ ہو، چاہے جمع ہو، اور پھر جمع میں وہ جمع سالم ہو، چاہے جمع سالم مذکر ہو یا جمع سالم مؤنث ہو، یا پھر جمع میں وہ جمع مکسر ہو، وہ اسم مذکر ہو، وہ اسم معرفہ ہو یا نکرہ اسم ہو، ہر اسم کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوگا، یعنی اس اسم کا عبارت میں کوئی نہ کوئی سٹیٹس ہوگا، یعنی اس اسم کی عبارت میں کوئی نہ کوئی حالت ہوگی۔ اور جس طرح اسم جنس کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، عدد کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے، یا واحد ہوتا ہے یا مثنیٰ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، وسط کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، یا نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے، تو نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم اعراب کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک مرفوع، نمبر دو منصوب، نمبر تین مجرور۔ تو یہ بالکل نئی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اس وقت آپ نے ان لفظوں کے معنی جانے بغیر، ان لفظوں کی گہرائی میں جائے بغیر ان الفاظ کو بس یاد کرنا ہے کہ اسم جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک مرفوع ہوتا ہے، نمبر دو منصوب ہوتا ہے، نمبر تین مجرور ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی عربی عبارت میں اسم جو ہے وہ یا تو حالت رفع میں موجود ہوتا ہے، اور اس حالت میں ہونے کی وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ اسم مرفوع ہے، یا پھر اسم عبارت میں حالت نصب میں ہوتا ہے اور اس اعتبار سے اسم کو کہا جاتا ہے کہ یہ منصوب ہے، اور یا پھر اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے اور اس اعتبار سے اسم کو کہا جاتا ہے کہ یہ مجرور ہے۔ تو بس آپ نے ابھی یہی یاد رکھنا ہے کہ عربی زبان میں کسی بھی اسم کی تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، نمبر ایک حالت رفع، نمبر دو حالت نصب، نمبر تین حالت جر، اور حالت رفع میں پایا جانے والا اسم مرفوع کہلاتا ہے، حالت نصب میں پایا جانے والا اسم منصوب کہلاتا ہے، اور حالت جر میں پایا جانے والا اسم جو ہے وہ مجرور کہلاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ واحد اسم جب مرفوع ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے، منصوب ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے، مجرور ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے۔ پھر مثنیٰ اسم مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے، جمع سالم مذکر اسم مرفوع، منصوب، مجرور ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے، اور اسی طرح باقی اسماء۔ تو آج کے لیکچر میں ہم صرف واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب جو ہے وہ پڑھیں گے، یعنی واحد اور جمع مکسر اسماء مرفوع کس طرح دکھائی دیتے ہیں، منصوب کس طرح دکھائی دیتے ہیں، اور مجرور کس طرح دکھائی دیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ کی جو 7 آیات رکھی ہیں، ان آیات میں صرف دو طرح کے ہی اسم آپ کے سامنے آئے ہیں عدد کے اعتبار سے، نمبر ایک واحد، نمبر دو جمع مکسر، اور جمع مکسر کا بھی ایک ہی لفظ آیا ہے، باقی تمام الفاظ جو ہیں وہ واحد آئے ہیں۔ اور جنس کے اعتبار سے اسماء جو ہیں یا مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، یعنی دونوں طرح کے اسماء موجود ہیں، اور وسط کے اعتبار سے بھی دونوں طرح کے اسماء آپ کے سامنے آئے ہیں، صرف ایک معرفہ ہے اور باقی تمام نکرہ ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی واحد اور جمع مکسر اسماء کے اعراب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک مرتبہ ہم پھر اس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس ٹیبل میں جو واحد اسماء ہیں، اور میں واحد نکرہ اسماء کی بات کر رہا ہوں، ان پہ ذرا غور کریں۔ ان میں آپ کے سامنے خاشیہ ہے، عاملہ ہے، ناصبہ ہے، نارن ہے، حامیہ ہے، عینن ہے، آنیہ ہے، طعام ہے، ضریع ہے، جوع ہے۔ تو آپ کو
یہ جو واحد اسما ہیں، چاہے یہ مذکر ہیں چاہے مؤنث ہیں، آپ کو ان اسما کے آخر میں تنوین تو نظر آ ہی رہی ہے، ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ تنوین کبھی دو پیش کے ساتھ آ رہی ہے، کبھی دو زبر کے ساتھ آ رہی ہے اور کبھی دو زیر کے ساتھ آ رہی ہے۔ یعنی خاشیتن، عاملتن، ناصبتن، تعامل میں دو پیش آخر میں آ رہے ہیں، نارن، حامیتن دو زبر آخر میں آ رہے ہیں، عینن، آنیتن، ضریئن اور جوئن دو زیر آخر میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی سے رزلٹ ہمارا یہ نکلا کہ ہمارا اسم جو واحد ہو، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا اعراب جو ہے وہ آخری حرف پر دو پیش، دو زبر یا دو زیر کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ یعنی واحد اسما کی فنیشنگ جو ہے آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ یا دو زبر کے ساتھ یا دو زیر کے ساتھ کی جائے گی۔ دو پیش کے ساتھ واحد اسم جو ہے آخری حرف پر مرفوع کہلائے گا، دو زبر کے ساتھ منصوب کہلائے گا اور دو زیر کے ساتھ مجرور کہلائے گا۔ اسی طرح ذرا نظر ڈال لیجئے جمع مکسر اسم پر بھی۔ جمع مکسر اسم بھی آخر میں آپ کو دو پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو اس بیس پہ رزلٹ ہم یہ نکال لیتے ہیں کہ ہمارا اسم جو واحد ہو اور جمع مکسر ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان اسماء کا اعراب مرفوع آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ، منصوب آخری حرف پر دو زبر کے ساتھ اور مجرور آخری حرف پہ دو زیر کے ساتھ بولا جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز رکھتا ہوں واحد مذکر مؤنث اور جمع مکسر مذکر مؤنث اسماء کے اعراب کی۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نیا ٹیبل آپ کے سامنے ہے جس میں ولد اسم آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس ولد اسم کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ولد اسم کی فنیشنگ نہیں ہوئی، یعنی ولد میں دال آپ کو خالی نظر آ رہی ہے۔ اب اس دال پر جب تک ہم کوئی حرکت نہیں لگائیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ولد اس وقت بلا اعراب ہے، یعنی ولد کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ ولد اسم چونکہ واحد ہے، مذکر ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ واحد اسم چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، جمع مکسر اسم چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کا اعراب جو ہے مرفوع آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ، منصوب آخری حرف پہ دو زبر کے ساتھ اور مجرور آخری حرف پہ دو زیر کے ساتھ بولا جائے گا۔ تو ولد کو جب میں مرفوع بولوں گا تو کہوں گا ولدن، منصوب بولوں گا تو کہوں گا ولدن، مجرور بولوں گا تو کہوں گا ولدن۔ اب یہاں پر میں نے کہا ہے کہ بولوں گا، لیکن جب میں لکھوں گا تو ولدن لکھتے ہوئے، یعنی جب میں نے ولدن بولا ہے نا تو دال پر دو زبریں بولی ہیں، لیکن لکھتے وقت دو زبر کے بعد میں نے ایک الف بھی لکھا ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ کسی اسم کے آخری حرف پر دو زبر ڈالیں گے تو اس کے بعد لکھتے ہوئے ایک الف کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ یہ بولتے وقت تو نہیں آپ کو سنائی دیا، لیکن لکھتے وقت آپ نے یہ الف لازمی لکھنا ہے۔ یہ قاعدہ ہے اور اس قاعدہ کا ایکسیپشن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ولد کا اعراب آپ نے بتا دیا الحمدللہ۔ اب بنت لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ بنت ایک مؤنث اسم ہے، واحد اسم ہے، اس وقت اس کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ واحد اسم چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کا اعراب میں نے مرفوع کیسے بولنا ہے، منصوب کیسے بولنا ہے، مجرور کیسے بولنا ہے۔ تو مرفوع میں نے آخری حرف تا پر دو پیش کے ساتھ بولنا ہے تو میں کہوں گا بنتن۔ منصوب میں نے آخری حرف پہ دو زبر کے ساتھ بولنا ہے تو میں کہوں گا بنتن، لیکن لکھتے وقت میں دو زبر کے بعد ایک الف بھی لکھوں گا، اور مجرور بولتے ہوئے میں آخری حرف تا پہ دو زیر بولوں گا بنتن۔ تو یوں بنت لفظ کا اعراب بھی میں نے آپ کے سامنے مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اگلی اگزامپل ہے رجل، جس کے معنی مرد کے ہوتے ہیں۔ رجل بلا اعراب ہے، کوئی اعراب نہیں ہے رجل کا اس وقت۔ اب رجل کا اعراب بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ رجل کو ہم بولیں گے مرفوع رجلن، منصوب رجلن، مجرور رجلن، لکھتے ہوئے رجلن دو زبر کے بعد ایک الف بھی ڈالیں گے۔ اگلا لفظ ہے جی امرأہ۔ امرأہ کے معنی عورت کے ہوتے ہیں۔ اس کا جب ہم اعراب بولیں گے تو امرأتن، امرأتن، امرأتن بولیں گے۔
اب یہاں پر آپ نوٹ کر لیں کہ امرأتن جب میں نے دو زبر کے ساتھ لکھا ہے، یعنی گولتا پہ میں نے دو زبر ڈالی ہے تو ایک الف نہیں ڈالا، تو رزلٹ نکلا کہ وہ اسما جن کے آخر میں گولتا آ جائے منصوب لکھتے ہوئے صرف دو زبر ہی ڈالی جاتی ہیں، الف نہیں ڈالا جاتا۔ تو یہ اس قاعدے کا ایک ایکسیپشن ہے۔ اگلی ایگزامپل ہے ما لفظ کی، جس کے معنی پانی کے ہوتے ہیں۔ اس کا اعراب اگر میں بولوں تو میں بولوں گا جی ما ان، ما ان، ما ان۔ اب یہاں بھی آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ میں نے منصوب صورت میں حمزہ پر دو زبر ہی ڈالے ہیں، آگے ایک الف نہیں لکھا، تو یہ دوسرا ایکسیپشن ہے جی۔ ایک ایکسیپشن تھا دو زبر کے بعد الف نہ لکھنے کا گولتا والا اسم، یعنی جس کے آخر میں گولتا ہو، اور یہ دوسرا ایکسیپشن ہمارے سامنے آیا کہ وہ اسما جن کے آخر میں الف اور حمزہ دونوں آ جائیں، ایک نہیں دونوں آ جائیں، الف اور حمزہ دونوں آ جائیں، تو ان اسما کے آخر میں بھی ہم الف نہیں لکھتے۔ کب؟ منصوب صورت میں، یعنی حمزہ پر ہم دو زبر ڈالیں گے صرف، حمزہ کے بعد الف نہیں لکھیں گے۔ ایک ایگزامپل اور دیکھ لیں، سما ایک مؤنث اسم ہے، اس کے آخر میں بھی الف اور حمزہ آپ کو دونوں اکٹھے نظر آ رہے ہیں، بولتے ہوئے تو ہم سماعن، سماعن، سماعن کہیں گے، لیکن لکھتے ہوئے سماعن ہم صرف حمزہ پر دو زبر ہی ڈال دیں گے، آخر میں الف نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جی واحد اسما کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جمع مکسر اسما کی ایگزامپلز۔ ان میں نے 4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں جمع مکسر کی۔ اس میں پہلا لفظ ہے جی اولاد، جو کہ ولد کی جمع ہے، مذکر ہے، بولوں گا میں اس کا اعراب اولادن، 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 کیونکہ مجھے رول پتہ چل گیا ہے کہ واحد اور جمع مکسر اسما کو میں نے مرفوع آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ بولنا ہے، منصوب آخری حرف پہ دو زبر کے ساتھ بولنا ہے، مجرور آخری حرف پہ دو زیر کے ساتھ بولنا ہے، اور منصوب لکھتے ہوئے دو زبر کے بعد ایک الف بھی لکھنا ہے، سوائے دو صورتوں کے۔ نمبر 1 اگر آخر میں گولتا ہے تو الف نہیں لکھنا، نمبر 2 آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہیں تو بھی اینڈ پر الف نہیں لکھنا۔ تو اولاد لفظ کو میں جب منصوب لکھوں گا تو دو زبر کے بعد ایک الف بھی لکھوں گا۔ تو اولاد کا اعراب بھی آپ کو پتہ چل گیا جی، اولادن، اولادن، اولادن۔ نساء یہ امرأہ کی جمع ہے، اور اس کا اعراب میں بولوں تو بولوں گا نساءن، نساءن، نسائن۔ اب اس اسم کے آخر میں بھی الف اور حمزہ ہیں تو ہم منصوب صورت میں اسے لکھتے ہوئے صرف حمزہ پر دو زبر ڈال دیں گے، آخر میں الف نہیں لکھیں گے۔ اگلا لفظ ہے کتب، جو کہ کتاب کی جمع ہے، مذکر اسم ہے، اور اس کا اعراب مرفوع کتبن، منصوب کتبن، مجرور کتبن بولا جائے گا، اور لکھتے ہوئے دو زبر کے بعد ایک الف بھی لکھا جائے گا۔ آخری لفظ ہے انفس، جو کہ نفس کی جمع ہے اور نفس مؤنث ہے۔ انفس کا اعراب مرفوع انفسن، منصوب انفسن، مجرور انفسن بولا جائے گا، لکھتے ہوئے منصوب صورت میں دو زبر کے بعد سین پر ایک الف بھی ڈالا جائے گا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے واحد اور جمع مکسر اسما کے اعراب کو پڑھ لیا کہ واحد اور جمع مکسر اسما کا اعراب جو ہے یہ حرکات کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، مرفوع آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ، منصوب آخری حرف پہ دو زبر کے ساتھ، مجرور آخری حرف پر دو زیر کے ساتھ۔ اب میں آپ کو ایک اور ٹیبل دکھا رہا ہوں جس میں آپ کو 3 اسما نظر آ رہے ہیں، جن اسما کے آخر میں حمزہ ہے لیکن حمزہ سے پہلے الف نہیں ہے۔ پہلا لفظ ہے جی جز، دوسرا ہے سو، تیسرا ہے شیء۔ جز کے معنی جز کے ہیں، پارٹ کے ہیں، سو کے معنی برائی کے ہیں، شیء کے معنی چیز کے ہیں۔ تینوں واحد اسما ہیں، تینوں مذکر اسما ہیں۔ ان کا اعراب اگر میں بولوں تو مرفوع جزء، منصوب جزءاً، مجرور جزء، سوء سوءاً سوء، شیء شیئاً شیء بولوں گا، اور لکھتے وقت منصوب انہیں میں دو زبر کے بعد ایک الف بھی لکھوں گا ساتھ، کیونکہ یہ وہ اسماء جن کے آخر میں الف اور حمزہ نہیں ہے، صرف حمزہ ہے۔ اگر الف اور حمزہ ہوتا تو پھر میں آخر میں الف نہ لکھتا۔ اور ان تینوں کی ایگزامپلز میں آپ کو قرآن مجید سے منصوب صورت میں دکھاتا ہوں۔ جزءاً دیکھیں آپ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، تو جزءاً دیکھیں آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے اور اینڈ پہ الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سوءاً دیکھیں منصوب صورت میں سورۃ النساء آیت نمبر 110 میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، تو یہاں پر سوءاً آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے،
حمزہ پر 2 زبر ہیں اور آخر میں الف بھی لکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا لفظ شیئن، اس کا رسم الخط بھی نوٹ کر لیں، میں نے دونوں طرح سے آپ کو شیئن لکھ کے دکھایا ہے، ایک عام اور ایک قرآن مجید میں جس طرح وہ لکھا ہوا ہے۔ تو شیئن کا لفظ جو ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تو شیئن کا لفظ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے اور ایک الف بھی حمزہ کے بعد نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے جو کچھ پڑھایا آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں اگر آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ کی وہی آیات 7 آیات جو ہم نے شروع میں پڑھی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اسماء کے اعراب کو پہچان لیں گے۔ تو پہلا اسم ہم نے پہچانا تھا جی الغاشیاتی۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہاں پر الغاشیاتی تنوین نہیں آخر میں آ رہی، یعنی آپ کو مجرور تو یہ نظر آ رہا ہے لیکن سنگل حرکت کے ساتھ مجرور نظر آ رہا ہے، تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ لیں، ایک اہم قاعدے کے طور پر آپ کو ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے کہ جن اسماء کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور ابھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ صرف واحد اور جمع مکسر اسماء کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، تو جن اسماء کے آخر میں تنوین آتی ہے اگر ان اسماء کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو ان اسماء کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ ایگزامپلس کے طور پہ میں نے 4 اسماء رکھے ہیں، پہلے انہیں الف لام کے بغیر دکھایا ہے، رجلن، 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 لیکن جب ان پہ الف لام داخل کیا تو دیکھیں تنوین ختم ہو گئی، تو رجلن پر جب الف لام داخل کیا تو بن گیا جی الرجل، رجلن پہ جب الف لام داخل کیا تو بن گیا الرجلا، اور یہاں پر نوٹ کر لیں کہ رجلن میں جو آخر میں الف لکھا تھا نا، اب الف لام داخل کرنے کی وجہ سے وہ الف اینڈ والا چلا گیا، کیونکہ وہ الف 2 زبر کے ساتھ لکھنا تھا، اب 2 زبر نہیں رہے تو وہ الف بھی نہیں رہا، تو الرجلا منصوب اور الرجلی مجرور۔ رجال رجل کی جمع ہے، رجال کا اعراب مرفوع رجالن منصوب رجالن مجرور رجالن ہوگا، الف لام داخل کر دیا جائے تو الرجالو مرفوع الرجالہ منصوب الرجالی مجرور۔ عین کا لفظ مؤنث ہے، واحد ہے، مرفوع عینن منصوب عینن مجرور عینن ہوگا، اور الف لام داخل کر دیا جائے تو مرفوع العین منصوب العینہ مجرور العینی ہوگا۔ عین کی جمع عیون ہے، عیون مرفوع عیونن منصوب عیونن مجرور عیونن ہوگا، اور الف لام داخل کر دیا جائے تو مرفوع العیون منصوب العیونہ مجرور العیونی ہو جائے گا۔ تو یہ پوائنٹ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الغاشیتی جو ہے یہ واحد اسم ہے اور الف لام داخل ہوا ہے، اور واحد اسم جس کے آخر میں تنوین آتی ہے، اگر تنوین والے اسم پر الف لام داخل کر دیا جائے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، یعنی ال کے بغیر یہ تھا غاشیتن اور ال لگ گیا تو الغاشیتی ہو گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، چاہے ال کے ساتھ ہو چاہے ال کے بغیر ہو، آپ اعراب ماشاءاللہ پہچان لیں گے کہ واحد اسم ہو یا جمع مکسر اسم ہو، مرفوع وہ پیش کے ساتھ آنا ہے، منصوب زبر کے ساتھ آنا ہے، اور مجرور زیر کے ساتھ آنا ہے۔ تو الغاشیتی کے بارے میں آج آپ کو چوتھا پہلو بھی پتہ چل گیا اسم کا کہ یہ یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے۔ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجرور کیوں استعمال ہوا ہے، کیونکہ اسم مرفوع منصوب یا مجرور استعمال جب بھی ہوگا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کے مرفوع استعمال ہونے کی، منصوب استعمال ہونے کی، مجرور استعمال ہونے کی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے جانیں گے۔ ابھی ہم صرف اسماء کا اعراب جو ہے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلا اسم ہم نے پہچانا تھا جی وجوہن، یہ جمع مکسر اسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرفوع استعمال ہوا ہے، کیونکہ جمع مکسر اسماء بھی واحد اسماء کی طرح پیش کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں۔ خاشیتن واحد اسم ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے، عاملتن مرفوع استعمال ہوا ہے، ناصبتن مرفوع استعمال ہوا ہے، نارن منصوب استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید کی یہ ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہے کہ میں نے آپ کو قاعدہ بالکل صحیح پڑھایا ہے۔ دیکھیں نارن کو جب ہم نے منصوب لکھا ہے تو 2 زبر کے بعد ایک الف بھی لکھا ہے، جبکہ اس سے بالکل اگلا لفظ حامیتن، اس میں ہم نے گول تا والے اسم پر 2 زبر ڈال دیے لیکن الف نہیں ڈالا، تو میں نے جو آپ کو پڑھایا الحمدللہ وہ اپلائی بھی یہاں پر
ہو رہا ہے۔ تو نارن بھی منصوب استعمال ہوا ہے، حامیتن بھی منصوب استعمال ہوا ہے۔ کیوں استعمال ہوا ہے منصوب ابھی آپ کو نہیں پتا۔ عینن لفظ جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے، آنیتن مجرور استعمال ہوا ہے، تو آمن لفظ مرفوع استعمال ہوا ہے، ضریعن اسم مجرور استعمال ہوا ہے، اور جوعن لفظ جو ہے اسم جو ہے یہ بھی مجرور استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی اسم کے چوتھے پہلو اعراب کو ہم نے آج واحد اور جمع مکسر اسماء کے حوالے سے سمجھ لیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ماشاءاللہ جی آج کے لیکچر میں آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین نظر آئے، یعنی دو پیش نظر آئیں یا دو زبر نظر آئیں یا دو زیر نظر آئیں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ اسم ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اسم جو ہے عدد کے اعتبار سے یا واحد ہے یا جمع مکسر ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس اسم کا اعراب جو ہے اگر دو پیش نظر آ رہے ہیں تو وہ مرفوع ہے، دو زبر نظر آ رہے ہیں تو وہ منصوب ہے، اور دو زبر کے ساتھ آپ کو ایک الف بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور اگر خالی دو زبر نظر آ رہے ہیں تو نوٹ کیجئے گا کہ وہ لفظ جو ہے یا تو گول تا پر ختم ہو رہا ہوگا یا پھر اس لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے آپ کو دو زبر کے بعد الف نظر نہیں آئے گا۔ تو دو زبر والا اسم آپ کا منصوب ہوگا اور دو زیر والا اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا۔ تو ابھی تک آپ نے یہ پہچانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم واحد اور جمع مکسر اسماء کے حوالے سے ایک اور اہم بات پڑھیں گے، اور پھر اس کی اپلیکیشن بھی انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اعراب کے اگلے لیکچر میں ہم مثنیٰ اور جمع سالم مذکر اسماء اور جمع سالم مؤنث اسماء کا بھی اعراب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آج کے لیکچر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آج ہم نے اسم کے چوتھے اور سب سے اہم پہلو اعراب کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اعراب جو ہے صرف عربی زبان کے ساتھ خاص ہے، عربی زبان کا خاص ہے، اردو انگریزی زبان میں اعراب کا وجود نہیں پایا جاتا، لہٰذا اعراب کو ہم نے عربی زبان کے حوالے سے ہی سمجھنا ہے۔ اعراب اصل میں کسی بھی اسم کی فنشنگ کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی کوئی نہ کوئی حرکت جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اب وہ حرکت جو ہے آوازوں کے ساتھ بھی آتی ہے، یعنی آنی، عینی، اونا، اینا اس صورت میں بھی آتی ہے، اور ان آوازوں کے بغیر بھی نظر آتی ہے۔ تو آنی، عینی، اونا، اینا یہ تو مثنیٰ اور جمع سالم مذکر اسماء ہیں۔ باقی اسماء جو ہیں ان میں سے واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب عربی زبان میں کس طرح سے بولا اور لکھا جاتا ہے وہ ہم نے سمجھ لیا، یہ جانتے ہوئے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم اعراب کے اعتبار سے تین طرح کا ہی ہو سکتا ہے: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع واحد اور جمع مکسر اسماء آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ ہوتے ہیں، منصوب آخری حرف پر دو زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مجرور آخری حرف پر دو زیر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے اعراب کے سلسلے میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔